بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اکبر باواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین ذکر تینڈ یار دا مولا کریں دار وجہ ذکر تینڈے یار دا مولا کریں دار وجہ ذکر تینڈے یار دا مولا کریں دار وجہ تو راضی میں بھی اپنا ہاں ٹریں دار وجہ تینڈا میں ڈائک جو ہے محبوب تاول ای کروں تینڈا میں ڈائک جو ہے محبوب تاول ای کروں ارشانت تو ناگنے میں تھا چمیں دار وجہ ذکر تینڈے یار دا مولا کریں دار وجہ اللہ رب العالمین دی بھی پرامن بارگاہ خیرالانام دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد محترم المقام بزرگوں دوستو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے دعائے خلاق عالم مجنا لائک ناکار خلائق نو حق سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائی تو آنو مینو سب نو مل کے خلاق عالم سن کے سنا کے سمجھ کے مزید توفیق عطا فرمائے محترم المقام معزز حاضرین و سامعین میں نے تواڈے سامنے اللہ دے سونے پاک کلام دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتیا
اللہ فرماندے لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ جبر کوئی نہیں، دین دے وچ جبر کوئی نہیں ہے۔ توجہ میرے بل رکھیو، میں کہ چلنا ہے تے موضوع میرا ہے خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت۔ 7 ستمبر دا دن گزریا، 25 اگست دا دن بھی گزریا، تے چاہ رہے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے وچ اپنی حاضری ضرور پیش کیتی جائے۔ توجہ میرے محترم سامعین و حضرات، لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ جبر کوئی نہیں، یعنی کوئی اگر اسلام دے نال مل جائے تے ٹھیک ہے، جڑا نہیں ملنا چاہنا اپنے مذہب تے قائم رہندا ہے، دارالاسلام دے وچ آ کے جزیہ دے کے ذمہ بن کے رہ سکدا، اسلام دی حفاظت بھی کرے گا، اسلام انہوں پوری حقوق بھی دے گا۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ لیکن یہ دے واسطے جڑا اقلیت شامل ہو جائے اور اسلام واسطے او دا سینہ فراخ ہو جائے اور اسلام انہوں قبول کر لے، یعنی اسلام دی ذمہ داری قبول کر جزیہ دے کے تو رہ سکتا ہے، پچھے کسی مذہب نو مندہ ہوئے، کوئی ہندو ہوئے، عیسائی ہوئے، سکھ ہوئے وغیرہ وغیرہ، لیکن او دا گزارت ہے۔ لیکن جڑا بندہ میرے سونے نبی دی نبوت تو بعد آ کے، توجہ ہے نا، میرے سونے نبی دی نبوت تو بعد آ کے سرکار دے تشریف لے جانے تو بعد کوئی آکے جی میں نبی بن کے آیا تو انہوں منن والے پیدا ہو جان، اسلام نہ کل انہوں دی حفاظت کردہ سی نہ آج کردہ ہے۔ سمجھ آگئی بھائی؟ کیوں بھائی؟ اس وجہ تو کہ کائنات او نبی آ گیا جس واسطے پوری کائنات بنائی گئی سی، او نبی آ گیا جس واسطے شرق غرب شمال جنوب یہ وہ ادھر ادھر یہاں وہاں سب کچھ بنا، وہ نبی آ گیا ہے۔ اب اس نبی تو بعد کسی اور دی نبوت دی ضرورت، بھائی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ ہن کوئی دعویٰ پیا کرے آکھے میں نبی ہاں تے ایسا دی گل مننا گے نہیں، بلکہ انہوں لطرہ دی بارش کران گے او دے ہوتے۔ سمجھ آ رہی نا؟ کسی اور نبی دی گنجائش نہیں ہے۔ ہن او آ گیا کہ جس واسطے کائنات بنی، کائنات دی اصل کائنات وچ آ گئی ہے۔ میری گل تے سمجھ توجہ فرماؤ یار، کائنات دی اصل میرے محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس سے او تشریف لے کے آ گئے نے۔ ہن میرے محبوب علیہ السلام نے خود فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری ہاں، میرے تو بعد کسی اور نہیں آنا، میرے تو بعد کسی اور ہو نہیں آنا۔ ہن کوئی دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی بن کے آیا تے بھائی اسی او دی گل مندے نہیں مندے، بلکہ مندے ہی نہیں انہوں بھی نہیں مندے تو انہوں منن والے بھی نہیں مندے۔ سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں؟ ہن غور فرماؤ، اللہ نے اس کائنات میں سب تو سونی ذات میرے تے تیرے نبی دی بھیجی ہے۔ ہن غور کرے ہو تو کہ ٹر دے جان دے ہاں، سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ظاہری پردہ فرمایا۔ ہن ظاہری پردہ فرمان تو بعد توجہ میرے والے رکھو، سرکار نے ظاہری جدو پردہ فرمایا نا، سرکار نے مزار پر انوار نو اپنی مسکن بنایا۔ سرکار مزار شریف بھی تشریف لے گئے تے معاشرے وچ کچھ ایسے افراد آ گئے جنہاں آکھیا مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ تے میرا ایک سوال تھی انہاں لوگاں واسطے، بھائی تسی کہندے ہو کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے، مینوں اے فرماؤ عقیدہ حیات النبی دی گل سن کے عقیدہ ختم نبوت تے جانا ہے۔ توجہ بھائی اگر کہندے ہو کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی چ مل گئے نے، توجہ ہے نا میرے بال، ہن اے فرماؤ کہ سرکار دے تشریف لے کے جان تو بعد اس امت نو کسی نبی دی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں ہے نا؟ کیونکہ سرکار جی تشریف لے گئے۔ ہن بقول ہونا دے میں اپنی گل نہیں کر رہا، ساڈا تو عقیدہ ہے کہ سرکار اس تو اعلیٰ زندگی دے وچ سرکار تشریف فرمانے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن جڑا بندہ ایک کہے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی چ مل گیا ختم ہو گئے، انہوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس امت نو نبی دی ضرورت ہے۔ ہن یہ امت کس سے سہارے تے 1400 سال کھڑی ہے؟ پھر کلمہ تسی پڑھ دیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کی کہہ دیو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے، تو جو تھے وہ ہیں کیسے ہو گئے؟ مننا پوے گا۔ سرکار ایتھے بھی موجود تھے عالم برزخ، یہ دے تو چنگی زندگی نال سرکار مدار تشریف فرمانے، اس تو اعلیٰ زندگی ہے سرکار دی، اس سے باس نہیں، سانو شہید دی زندگی دا ادراک نہیں، وہ تو نبیوں دی زندگی ہے۔
بارے لگے ٹرنے توجہ میرے بل رکھیو ہن غور فرماؤ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ جدوں تشریف لے گئے تو لوگوں نے اتھوں بیانیاں شروع کیتیا کہ سرکار معاذ اللہ مر کے مٹی چ مل گئے نے تو میں انہوں واسطے عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن دی ایک آیت توجہ پھر اگے چلنا ہے چونکہ میں جتھے جانا ہے تو سب توجہ نال سمجھتے جاؤ گے وقت نہیں کہ میں جلدی جلدی ٹرنا ہے میرے بھائی توجہ کرنا اللہ کے عالم نے قرآن نے کی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے میرے محبوب سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری آن والی زندگی تیری آن والی گھڑی پہلے گھڑی نالو چنگی ہوے گی ہن غور فرماؤ سرکار جدوں اس کائنات ارضی دے وچ تشریف فرما سرکار دی جناب والا حکومت شرق تو غرب تک شمال تو جنوب تک سے سرکار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی بے مثال تھی ہن جدوں میرا پان نبی لجپال رحمت کونین آپ جدوں مزار شریف چلے گئے نے مر کے معاذ اللہ مر کے اگر آقا جب مٹی چ مل گئے نے پھر چنگی گھڑی کے میں گنی جائے گی کیونکہ مر کے مٹی چ مل گئے نے نا میری بھائی جڑی زندگی اللہ نے کائنات میرے تے تیرے نبی نو عطا کی تھی سی اس تو چنگی زندگی اللہ نے مزار شریف عطا فرمائی ہے اس تو اعلیٰ زندگی عطا فرمائیے اس تو اعلیٰ سماعت عطا فرمائیے اس تو اعلیٰ بصارت عطا فرمائیے ان عالم دی جدا گانا شیعت جیڑا مصطفیٰ اس کائنات تشریف فرمائے ان اگلے عالم سرکار تشریف لے گئے نے عالم دا انتقال ہور گل لے لیکن سرکار دی آیات مبارکہ عقیدہ ختم نبوت دے نال عقیدہ آیات النبی اس وقت سے ضرورت ہے تاکہ بندے نو سمجھ آ جائے اے جدوں آنکھیں کہ بندہ تاجدار ختم نبوت جدو بندہ نعرہ لائے نا تو ادھا اے مطلب نہ ہوئے کہ بندہ اپنے دعوے جھوٹ ہو جائے ہن تساں کی آکھیا میں نے جواب وچ بھائی بولو نا زندہ باد آکھیا جی اچھا جی تے نال ہی بندہ آدھا مر کے مٹی میں مل گئے تو دعوے دی دلیل جھوٹی ہو گئی کہ نہیں بولو نا بندہ آ کے زندہ باد تو نہ رکھو تو مرے ہے سمجھ آ رہی میری گل اب بولو نا عقیدہ آیات تو نبی دی اہمیت سمجھ آئیے ہوں او ٹبر ایک نعرہ لاندا ہے حیران کن نعرہ ہے تاج و تخت ختم نبوت آگے جواب ملتا زندہ باد بھئی تخت موجود ہوئے تو تخت بہن والے کوئی نہ ہوئے سمجھ آئے گی کوئی نہیں بھئی اگر یہ آکھا جائے تاج و تخت ختم نبوت کیونکہ وہ آیات دے قائل نہیں اس وجہ تو نعرہ ہی بدل دیتے ہیں میں کہتا ہوں اپنے نعرے بھی جھوٹا ہو گیا ہے عقیدہ آیات و نبی نو سمجھو پہلے غور نال تاج و تخت ختم نبوت یہ جدو نعرہ لائے جائے نا تے دمانا تاج بھی زندہ باد تے تخت بھی زندہ باد تے جڑا تخت موجود ہے او معاذ اللہ کے دن مر کے مٹی چ مل گئے بھئی تخت کی ضرورت ہے تاج والے کے ساتھ بولو نا یار عقیدہ آیات النبی کے ذریعے ہی ختم نبوت سمجھو پہلے تخت والا موجود ہوگا زندہ مانا جائے گا تب جا کر یہ عقیدہ سیدھا ہوگا کہ تخت حیات ہے تخت تاج زندہ باد ہے وغیرہ جو اکسو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو پھر یہ تو نعرہ ہی غلط ہو گیا پھر تو اعلان ہی غلط ہو گیا کون سا تاج و تخت ختم نبوت نعرہ جدو لگانا ہے تو اس انداز چلانا ہے تاکہ جو میں دعویٰ کرا میرے دعوے دی صداقت نال ثابت ہو جائے ہن میں کہندا پیا کہ تاجدار ختم نبوت بھائی بولو بولو تاجدار ختم نبوت اترے باری آکھا کرو کتنے باری کیوں بلا زمانے ترے نے ماضی حال تے بولو نا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ماضی حال اور مستقبل سرکار ماضی چ بھی حال چ بھی
تے مستقبل وچ بھی زندہ باد نے. اے نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ماضی تے زندہ باد سی، حال وچ نہیں، حال وچ زندہ باد مستقبل وچ نہیں. ترے باری آ کے اعلان کرنا ہے کسی وہ لوگاں کہ جڑے سرکار دے ہر زمانے میں عقیدہ ختم نبوت پہرادار بن کے اس کائنات چائے بیٹھے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو نا یار. سمجھ آئی؟ عقیدہ حیات النبی اتنا ضروری ہے. جیڑا بندہ عقیدہ حیات النبی دا منکر ہے وہ در حقیقت ختم نبوت دا انکاری ہے. ہوں اگلے ٹورو ذرا اس تو اگے چل دے ہیں. میرے بھائی غور کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. گزشتہ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم تو لے کے جناب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک نبی گیا، دوجا آیا، دوجا گیا، تیجا آیا، ایک سلسلہ چلتا رہا. ایک علاقے دے وچ کائنات وچ نظام چلتا رہا. سرکار تو پہلا جتنے نبی آئے، ایک آیا، دوجا چلا گیا، دوجا آیا، اس طرح سلسلہ چلتا رہا. 1.25 لاکھ نبی، کم و بیش 1,24,000 نبی اس کائنات جلوہ گر ہوئے. اچھا توجہ کرنا یار، حیرانگی دی گل ہے. یہ جڑی تعداد ہے نا 1,24,000 کم و بیش، ان نال توجہ نال جملہ سماعت فرما لو. اسی ان کیوں کہندے ہیں 1,24,000 کم و بیش؟ کیا دیاں کم و بیش کا استعمال کیوں کر دیاں؟ سمجھ آ رہی میری گل؟ اس واسطے کہ اگر اسی آکھاں 1,24,000 ہو سکتا 1,24,000 ایک ہوئے، اسی آکھے 1,24,000 ہو سکتا ہے 1,23,999 ہوئے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ کی پتہ اسی کسی غیر نو نبی منی بیٹھے ہوئے تو ہو سکتا کسی نبی دا انکار کیتی پئی ہوئے. اسی کی آدھے ہیں کم و بیش، یعنی گھاٹن یا زیادہ اللہ بہتر جاندہ ہے. اسی سارے نو مندے ہیں. اگلے دیاڑے ساڑھے وہ گزشتہ وزیر اعظم صاحب کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے 1,40,000 انبیاء بھیجے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہ تو ریاست مدینہ بنا سی تانوں تو یہی کو نہیں پتہ آئے کتنے نے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ بولتے صحیح. 1,40,000 آ گئے جی. وہ بندے دا پتر بانا سی اتھے احتیاط کیتی پہ ہیں تو 16,000 مزید بدائی پہ ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 1,24,000 دی بھی مصدقہ یہ انج نہیں ہے کہ بھئی 1,24,000 ہی ہے کم یا زیادہ آکھو اور 1,40,000 میں تو بھی ستھرا ملے ہیں. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اور کم از کم یاد رکھو سانو ایڈا علم تے ہونا چاہیے جس دے نال ساڈا ایمان باقی رہے. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ غور کرنا. توجہ ایک اور گل سمجھا کے اگے ٹرنا چاہنا. ان کو گل کریے نہ تو جناب والا کچھ ہے تو بولو ان کی بات نہ کرنا. میں کہ کوئی وہ نبی ہے بول دے نہیں پہ وہ نہیں یہ سیاسی ہو جائے گی. کیوں؟ شریعت تو باہر نہیں، انہوں دا معاملہ کو شریعت تو وکھرا ہے. بولو تو صحیح نا. عجیب گل ہے جناب. غلطی جتھے بھی کوئی شریعت تو مخالف کرے گا اتھے روکا جائے گا. ہن ساڑھے معاشرے دے وچ کلمی ہے میں عرض کر دیں اتنی بلیک میلنگ شروع ہے تاکہ کوئی جواب نہ دے، کوئی بولے نہیں. وہ دی وجہ کی ہے؟ کی روڑا کی ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں اتنا ڈرایا دھمکایا جائے گا، پریشرائز کیتا جائے گا، اتنی بلیک میلنگ ایڈیٹنگ کر دیتی جائے گی کوئی بیچارہ بولنے نالو چپ ہی آ کے اپنے وچافیہ سمجھے گا. کوئی یہ دعا ہے کہ یار چھوڑو جی نہ تساں گل نہیں کرنی سی، دعا ہے تساں نہیں بولنا سی. کیوں بھائی شریعت کے میری زبان دی پابند ہے؟ بول دے نہیں پہ. شریعت دا قول جتھے کوئی غلط کرے اتھے بیان کرنا فرض ہے. زمانے انہوں نے ویکھو رب رسول دی رضا کی ہے. افسوس ہے کہ لوگ شریعت نو مذاق بنا دے پونے تو ساڑھے لوگ سانو روک دے پونے. بہرحال چلو گے ٹر دیں. غور کرنا علماء ربانی جین دی احتیاط نو ذرا سماعت کرنا.
میرے بھائی توجہ کرنا، جدو بندہ دنیا کائنات چھوڑ کے قبر چلا جاوے گا، قبر چاہ کے فرشتے آ کے سوال کرن گے۔ پہلا سوال آکن گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ علماء ربانیین فرماندے نے کہ دا معنی اے ہرگز نہیں بندا کہ قبر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صورت وکھائی جائے گی، نہ ھذا معصور مبشر دا سی گئے، الرجال بعد مذکر دا سی گئے۔ علماء ربانیین فرماندے نے درمیان چو سارے پردے اٹھا دیتے جاون گے، ڈائریکٹ مصطفیٰ دے جلوے وکھائے جاون گے۔ انہیں گل کرن دا مقصد، ان ذرا توجہ اس حدیث تے تبصرہ سماعت فرما لو۔ علماء فرماندے نے کہ اگر یہ آکھا جائے نا کہ قبر حضور دی تصویر فرشتے وکھا سن، علماء فرماندے نے کہ تصویر اصل کا غیر ہوتی ہے، اصل بولو نا، یہ تو انہوں سمجھانا ہے، میں نو تے کچھ تھوڑا تھوڑا پتہ ہے، تصویر اصل دا غیر ہوندی ہے۔ اب قبر میں جب یہ کہا جائے کہ اس تصویر کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، اگر وہ کہے کہ میں اسے نبی مانتا تھا تو وہ نبی کے غیر کو نبی مان رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی نجات، کیونکہ اس نے کسی اور کو نبی، بولو نا یار، یہ تواڈے نال گل ہے، تواڈے مقصد دی گل ہے، اچھا بولو، اس نے نبی کے غیر کو نبی مانا۔ اب جو نبی کے غیر کو مانے گا اس کا بیڑا غرق۔ علماء فرماندے نجات صورت جو سی اسی تصویر نو نہیں، میں تے اپنے سونے محمد نو مندا رہا ہاں، تا نجات ہوئے گی۔ تے بھائی جی تصویر نبی دا غیر ہے، سمجھ نہیں آئی؟ تصویر نبی دا غیر انہوں مننے نال اے حال ہے، تو پھر کسی اور فرد دا اقرار کرنے نال کیڑا بیڑا غرق ہوئے گا۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ توجہ ہے، اس واسطے احتیاط فرمایا کرو۔ اس جملے لفظ بظاہر ایک جملہ ہوندا، لیکن یہ پیچھے باریکی نال سمجھن دی جڑی ضرورت والی چیز ہونی انہوں لازمی ذہن وچ رکھا کرو۔ ہن اگے ٹریے میرے بھائی توجہ کرنا، آؤ غور فرمانا۔ عقیدہ کی بیان پہ کر دیں اسی؟ عقیدہ اچھا بولو، تاجدار ختم نبوت، ادھر ہاتھ اتے کر کے نہ اچھا جاکھو، تاجدار ختم نبوت، جزاک اللہ۔ ہون سمجھ آسی اس قوم نو عقیدہ ختم نبوت۔ اس قوم دی حالت یہ میں کر دے ماں تواڈی میں گل کرنا گا ہن جیٹھل دی۔ 1 سال 2 سال پہلے دی گل، ایک سکول دے باہر کسی قادیانی دی تصویر لگی، میں سے ممبر تے آواز لائی بھئی وہ کوئی جا کے لا چھوڑے۔ 2 ہفتے انتظار کردہ رہا، کسی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ تصویر بھی لا دے۔ اسی ہیڑے پکے منن والے لوگ ہاں، پورا گرام موجود ہے، دور تک آواز چلی گئی، آخر پیغام بھی گلوا دیتا، ساریاں گلہ ہوئیاں، اے اس قائدیانی دی تصویر نہیں لا سکے، ایڈے پکے مسلمان ہیں۔ گل کرن تے آسن تے ہر بندہ پہلے تو بڑا مفتی ہو سی، انہوں نے اندازہ ہی نہیں کہ قائدیانی پلیت ہے کون، جس نو پتہ ہی نہیں ہے اس قوم دی حالت کی ہو سی۔ ایتھے بھی مسئلات پسندی بیکی پہن، پتہ نہیں میرا نا آگے میں کیا، میری سب کچھ ہے ہی حضور دے صدقے نال۔ میں اپنی ذات نو نہ ویکھا، ایتھے ویکھا کہ میرے نبی دی عزت عصمت دی گل ہے کہ کوئی نہیں۔ اور جس نے حضور رحمت عالم دی عزت و عصمت تے پیرا دتیا، وہ اس کائنات وچ بھی نجات پا گیا تے اگے بھی وہ دی جناب والا نجات ہی ہے۔ بہرحال کوشش فرمایا کرو اے مسئلات، ان عقائد، ان نظریات تے کدی بھی نہ رکھی کرو۔ نجات ہیں تسی اس معاملات اپنے مسئلات لے کے بیٹھے ہو، ایتھے کی ہوئے گا تے ایتھے کی کرنا تے کی کرنا ہے؟ کیا تسی حضور رحمت عالم تو بعد کسی اور نو مندے ہو؟ تو جے نہیں مندے تو پھر یہ کم کیوں نہیں کر دے؟ سجے کھبے منہ تکن کے پتنی ہونی کو اور گل کرے۔ باہر لگے ٹری آؤ
میرے محترم سامعین حضرات توجہ فرمانا، میں عرض کی کرنا چاہ رہے ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال فرمایا، سرکار دے مثال فرمان تو بعد امت نو اگر منیا جاوے کہ سرکار معاذ اللہ مثال فرما کے مار کے مٹی چ مل گئے نے، امت نو کسی اور نبی دی ضرورت ہوے گی، لیکن اس کائنات دی اندر اس امت نے کسی اور نو نبی نہیں منیا، بلکہ ایک ہی کلمہ دہران دے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے وجہ یہ میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہن میں اس وقت ممبر تے موجود ہاں، بیان کردا ہاں، این اسی لمحے کوئی اور بندہ آ جائے، کوئی عالم شیخ الحدیث مفکر محدث آ جائے، وہ کہے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میری موجودگی اس بیان دے وچ بیان کر سکدا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں موجود ہاں، میں اٹھاں گا جگہ خالی ہوے گی، وہ آ کے جناب والا ممبر تے بیٹھ کے وہ اپنا واعظ و نصیحت کرے گا، جدوں تک میں کہیں اس ممبر تے موجود ہاں کوئی بندہ اپنا واعظ و نصیحت بھی نہیں کر سکتا، خطاب بھی نہیں کر سکتا، تے بہ بھی نہیں سکتا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد اس امت نے کسی اور نبی کیوں نہیں منیا؟ جی وجہ کی ہے، کیونکہ جڑا نبوت دا منصب ہے وہ خالی نہیں ہویا، کہ 1400 سال تو پہلے سرکار مدینہ جلوہ گر ہوئے، سرکار مدینہ اس منصب تے جناب والا فائز نے صبح قیامت تک فائز رہن گے، جدوں تک منصب خالی نہیں ہوئے گا کوئی اور آ نہیں سکتا، ہونے منصب خالی نہیں ہونا، اس وجہ تو اسی کسی اور نو مندے نہیں، کسی اور نو مندے نہیں، سانوں پتہ ہے کہ او مقام ہے، اس نے خالی نہیں ہونا، اسی مقام تے اور کوئی فائد نہیں، اللہ دا سونا محبوب فائد ہے، اور صبح قیامت تک، قیامت دی صبح تک، اور قیامت دے وچ بھی، حشر و معاشر دے وچ بھی اگر کسی دا جھنڈا لہرایا ہوئے گا تو میرے تیرے سونے نبی آنا خاتم النبیین، جس نبی دا سونا فرمان ہے اسی دا جھنڈا لہراندا ہوئے گا۔ میرے بھائی توجہ کرنا، میں اگلی گل عرض کر دیواں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے کے آون گے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں تشریف لے کے آون گے میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں جلوہ گر ہون گے، اس کائنات حضرت امام مہدی بھی آ چکے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں شرقی مینار تو اتر کے زمین تے آون گے، مسجد وچ نماز ہو رہی ہوے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جناب امام مہدی کہن گے تساں آ جاؤ مصلی تے، لیکن حضرت عیسیٰ مصلی امامت تے نہیں آمن گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلی نبی امتاں دے نبی نے، اور سرکار دی امت جدوں جلوہ گر آمن گے نبی بن کے نہیں آمن گے، نبی بن کے، حالانکہ نبی ہیں نبی، لیکن اس مقام تے آ کے اپنی شریعت چلاون گے، بولتے نہیں پہ، اپنا قانون چلاون گے، اپنی کتاب، اپنا کوئی حکم، ادوں کی کرن گے؟ جڑا میرے محبوب دا حکم ہے وہی منن گے، سمجھ آئی کہ کوئی جی؟ میرے بھائی توجہ کرنا، ایک نبی آوے، غور فرمانا، ایک نبی آ جائے، اور نبی جدی نبوت دے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی جدوں سونے دے بعد آ جاوے، اپنی نبوت، اپنا قاعدہ، اپنا قانون، اپنی کتاب نو لے کے نال نہیں آوے گا، بلکہ وہ بھی آ کے میرے تے تیرے نبی دی تابعداری کرے گا۔ مینوں دسو نا، جے ایک نبی ہوئے، اسی اونوں بھی نبی تو بعد نبی دی منصب تے مندے ہوندیاں بھی اپنی علیحدہ شریعت چ نہیں مندے، بلکہ کہندے کیاں وہ بھی آ کے مصطفیٰ دی شریعت دی تابعداری فرماون گے، تے چے جائے کہ کسی کانے نو نبی من لاویے، نہیں بولتے پہ، کسی کانے نو نبی من لئیے، جدی اپنی حالت، جدی اپنی جناب والا کیفیت ہے کہ وہ جناب والا کتابوں میں موجود ہے، وہ اپنے پہ لکھ دینے، او قادیانی جدو جناب والا اپنی جیب دے وچ گڑ بھی رکھدا سی تے اپنی جیب دے وچ مٹی دا ڈھیلا بھی رکھدا سی، انہوں بار بار پیشاب دی حاجت ہوندی سی نا، مٹی دا ڈھیلا بھی جیب وچ تے گڑ بھی اسی جیب وچ۔ اچھا دے کی ہیں کتابہ چ لکھی گل،
آدھے کیے نے کہ کئی باری نا انہوں پتہ نہیں لگتا سی تے گڑ نال استنجا کر لیندہ سی. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ایڈا سونا نبی، سمجھ آئیے، ایڈا سونا نبی گڑ نال تے پھر بعد چی او بولو تے صحیح آ رہا ہے، بعد چ کھا لینا اوہی گڑ، او بول دے نہیں بے ہاں اوہی گڑ جدے نال سنجا کیتا بعد چ وہ بڑا بے ایمان گندا ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اب بولو تو صحیح. اتنا نجس جنہوں پاکی تے پلیدی جائی کوئی نہیں پتہ، انہوں کون مننے؟ تو وجہ کہ کوئی نہیں بھائی بولتے نہیں بے. جدوں جناب والا 7 ستمبر ذوالفقار علی بھٹو دا دور سی، قرارداد ایک پیش کی تھی گئی کہ قادیانی آج تو بعد سرکاری سطح پہ کافر ہے. وہ بولو نا، اور تسی کتے بولو تاجدار ختم نبوت تو اچھا بولنا چاہیے نا. کافر ہیں تو پھر کافر ہیں نا، ہیں توجہ. وہ جناب والا کافر ہون دی قرارداد پیش کی تھی گئی، ہونے بڑی کوششاں ہو رہی ہیں سن. دوسری سائڈ تے بھی بڑے بڑے جناب والا مگرمچھ سن تے بڑے بڑے لوگ. ہوں وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں، میں تاریخ دے سٹوڈنٹ ہاں، ورنہ میں بڑے بڑے دے چہرے وکھاندا کہ کون کی کردا رہے سی. بہرحال ایک دی میں انشاءاللہ پیش کراں گا. توجہ، امام نورانی حضرت شاہ امام احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ آپ ہی لے کے تے سارا کول قرارداد لے گئے. مفتی محمود صاحب سن انہوں نے دستخط کی تھی، مولانا پروفیسر عبدالغفور صاحب سن وغیرہ وغیرہ جتنے علماء سن اس وقت انہوں نے دستخط کر دیتے. ہو گئے دستخط. ہن قرارداد پیش کرنے دی باری آئی، ایک دوجے دے منہ کرے وہ بھئی توں پیش کر سیں، وہ آکھے نہیں کہ تسی پیش کرو. امام نورانی نے آکھا گیا حضور تسے پیش کر دو، فرمایا سے بڑھ کر اور اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرارداد پیش کرنی سی صبح، رات دے وقت جناب بریف کیس پیسے نال بھرے تے قائدیانی پہنچ گیا آپ دے کول. آکھن لگے نورانی، آپ نے فرمایا دسو کی گل ہے، خیری آئے ہو؟ آکھن لگے نورانی صبح سنیا قرارداد پیش کرنی ہے. فرمایا ہاں. بولو بولو اچھا کہ سبحان اللہ. نورانی قرارداد پیش کرنی ہے؟ فرمایا ہاں. آکھن لگے کدی نہ پیش کرتے. امام نورانی فرمایا پھر؟ آکھن لگے اے تکے نا، اے تکے نا، اتنے واسطے آندے نے، اتنے پیسے نے 50 کروڑ، اس تو بدا بھی سکنے ہیں. امام نورانی فرمایا آئے بھی بہت لیٹ ہو. سمجھ نہیں آئے بھی بہت لیٹ ہو تے تھوڑے لے کے آئے ہو، میں سو ڈبل قیمت نال پہلے بک چکا. انہوں نے کہا کتھے بھی کہیں سار تو زیادہ قیمت کہیں لائیے. امام نورانی فرمایا اس سے پہلے میں بازار مصطفیٰ چ بک چکیا ہوا. ہاں جی، اس سے پہلے میں دربار مصطفیٰ چ بک چکیا. تو سر بڑی تھوڑی قیمت لائیے. میری یہ تھوڑی قیمت نہیں، اس سے بڑی قیمت ہی مصطفیٰ نے دربار بک چکا ہوا. ہائے ہائے ہائے. توجہ بھائی بولو نا. دوجہ دن آ گیا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے اناؤنسمنٹ کی تھی، امام نورانی کھڑے ہو گئے، باقی حضرات کی تائید نال کھڑے ہو گئے. امام نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ میرے پر رکھو، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. ہن خطبے دے وچ آپ نے اور وہ قرارداد جدو پیش فرمائی، اس قرارداد دے وچ اے ایسے کہ قادیانی کون نے؟ وہ بولو تو صحیح نے، کون نے؟ کافر نے. یہ جدو قرارداد پیش کی تھی گئی نا، امام نورانی کو پوچھا ہے، او نورانی اے دس تیری زندگی دا بہت چنگا تے انمول وقت کیڑا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ تیری زندگی دا نورانی دس زندگی دا انمول وقت گھڑیاں کیڑیاں نے؟ تے امام نورانی نے فرمایا
او جیڑا وقت سی نا جس وقت میں نو آکھا گیا سی قرارداد تو پڑھنی ہے، میری زندگی دے سب تو انمول ترین وقت ہوئی ہے۔ آکھن لگے کہ میرے کو سونے جے پوچھے نا نورانی تو کی گن کے آیا تے میں آکھاں گا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں تہاڈی ختم نبوت تے پہرا دے کے آیا ہاں۔ سبحان اللہ، کیا کم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہن ایک اور گل کران گے تے گل مکمل، ٹائم میرا بالکل کلوز ہے، توجہ میرے بل رکھیو۔ ہن اس تو پیچھے بھی ایک گل کریے، 25 اگست جدوں مرزا آپ موجود سی، یہ امام نورانی کا کردار ہے۔ ہن پیر میرے علی شاہ وال جائیے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں بولو نا یار۔ حضور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مامور من الرسول لاہور پہنچ گئے۔ لوگ آکھا حضور تسا شیخ ہو پیر ہو ایتھے بیٹھے رہو ہاتھ چمواؤ تو انہیں لوگ بڑی خدمت کر دینے۔ آپ فرمایا مرزا لاہور بھوکے پیا تے میرے علی شاہ گولڑے بیٹھ ہاتھ چماندا رہے، ایو جی بغیر فقیری میرے علی شاہ کو نہیں ہوندی۔ آپ اتھوں ٹر گئے لاہور پہنچے، بادشاہی مسجد وچ پروگرام سی، توجہ ہے کہ کوئی نہیں۔ ہن مناظرہ ہے، گل کی ہوئی بھئی تو میرے علی شاہ نو آکھن لگے ایسا کرو کہ قلم خود لکھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قلم خود لکھ سی، تو بھی رکھ کتاب تے میں بھی رکھنا کتاب، تو بھی رکھ اپنی کیا نام ہے کاپی تے میں بھی رکھدا، تو بھی قلم اتے رکھ تے میں بھی قلم اتے رکھدا، تے رکھ دیاں کلمہ تو بھی آکھ تے میں بھی آکھدا، تو تے نبی ہونے دے دعویٰ کردا ہے، میں نبی نہیں، نبی دے غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ، تو بھی رکھ قلم تے میں بھی رکھدا، جس کی قلم اٹھ کے آپ لکھے سچا وہی ہوے گا۔ حضور پیر میرے شاہ نے فرمایا اگر اس کو کی گل کرنا ہے تو قبر ٹور تے قبرستان جا، جس قبر تے تو ہاتھ رکھے گا زندہ میرے علی شاہ کرے گا۔ اور بعد کوئی بندہ آکھنے گا حضور اے ایڈیاں بڑیاں گلاں کیتی ایڈا بڑا دعویٰ کیتے نے تے جے اگر وہ کرے اچھا تو پھر آپ نے فرمایا او جلیو توانو نہیں پتا ایک کٹا ترنا کلے دے زورے تھے، میرے علی آپ نہیں پیا بولدا سی بچو سونا پیا آکھدا سی آنکھ تو تے کروا سا چھوڑ دا۔ آئے آئے آنکھیں تو تے کروا سا آساں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ میرے دے تک کیا گل سچے تے آ گئی ہے، اٹھیا تے جانے میرے پیٹ خراب ہے، میں ذرا واش روم چو آئی، اندر گیا تو تھی دفع ہو گیا، مریا بھی ڈاڑی جگہ تھے۔ ہن توجہ کرنا، اصول یہی ہے کہ نبی جہاں وصال فرمائیں دفن بھی بول دے نہیں بے، نبی جتے وصال فرمائیں تے اتھے تدفین بھی۔ توجہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذاری پردہ فرمایا، ہونے فیصلہ ہونا سی کہ سرکار دی تدفین کتھی کی جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا لوگوں میں نے سونے کل سنے ہیں، میرے لجپال نے فرمایا ابو بکر نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے نبی کی تدفین کی جگہ بھی وہی ہوتی ہے۔ ہن حجرہ عائشہ دے وچ سرکار دی تدفین ہوئی، سرکار دا مزار شریف بنیا حجرہ حضرت عائشہ دے گھر دے وچ، بول دے نہیں پیا تساں۔ ہن غور فرمانا بلا تشبیہ میں اگے ٹرنا، جے مرزا تو بھی نبی ہے، تو کہندا میں بھی نبی ہاں، پہلے تیری پاکی تے صافی تے تیرا طہارت شدہ ہونا، اسانو پتہ لگ گیا کہ تینوں گوڑ تے مٹی دے ڈھیلے فرق نظر کوئی نہیں پیاندا۔ اگر تجھے گٹر وچ مریا اسانو شریعت پہ دسی ہے جیڑا نبی جتھے مرے اوتھی دفن کرو۔ ارے تہاڈا نبی قادیانی ہو جے نبی مندے ہو تے پھر گٹر وچ جا کے انہوں دفن کرو۔ بول دے نہیں گئے
جیو جے نبی او جی زمین بول دے اب بولتے صحیح نہیں یار ہاں کیوں پہلے ہی وہ طریق سے سمجھ آ گیا نا وہ کی کرتا سی گڑ نو سمجھ آ گئی ہے تو جیو جی کھیتی سی ہائے 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 سمجھ آ گئی توجہ آخری گل کریے میرے محترم سامعین حضرات تاجدار ختم نبوت ہوں ڈلات کوئی نہیں رہے سارے چاہ کے تاجدار ختم نبوت ہاں سجے کبے ویکھو جس نے ہاتھ تھلے انہیں کل پوچھو بتانا کی خیال ہے تاجدار ختم نبوت ہاں ماشاءاللہ اے کمال ہے توجہ اگلی گل کریے میرے بھائی ہوں ایک بندہ روڈ تو خبر دے بھی آ کے باہر تو ہوں گزرنا پیو وے تو آ کے آکھے میں اے باہر حادثہ ہویا فلانا بندہ میں نے ملیا تو اس نے ایک گل آ کے سنائی ہے کہ اے واقعہ ہی ہویا تو اسی آکھو گے ٹھیک ہے یار تو دسنا پہ ایک پیچھے اور بندہ آ جائے تری آ جائے چوتھا آ جائے آندے آندے 10 بندے آ کے آکھن بھائی فلاں بندہ اے گل پہ کردہ اس نے سنیا گلاں چلدیاں سنا کے خبراں دین سمجھ آ رہی میری گل ہوں ایک بندہ آ کے اس آ کے یار چھوڑو میں ہوں تک کے آیا کی ہویا میں ہوں تک کے آیا کتھے کی ہونا پیا اس تو بعد ایک اور بندہ آ جائے آ کے یار میں سنیے گل لوگ آسان تو چپ کر ہوں پہلے ساڑھے کو وہ بندہ آیا جڑا آدھا ہے میں تک کے آیا تو رہن دین تینی گل آسان سنی بھئی ہے تک کے جڑا بندہ او دی گل آسی سن چکے ہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل برادران محترم مثال سمجھانے کے لیے سوا لاکھ نبی آئے آ کر سن کے بتایا اللہ ایک ہے میں بول دے نہیں بے اللہ ایک ہے سب نے آ کر بتایا اب آخر پہ وہ آیا جس نے کہا میں سن کے نہیں دیکھ کے بتاتا ہوں اللہ ایک ہے سرکار آئے فرمایا میں سجدہ پہ گیا سجدہ سے آگے لا مقام پہ گیا لا مقام سے آگے گیا ایک مقام پہ آیا ایک خدا ہے دوسرا مصطفیٰ ہے فرمایا ماں گفتگو ہوا اللہ سے پوچھا یا رب العالمین اگر یہ بندے مجھ سے پوچھے کہ تیرا رب کیسا ہے کیا جواب دوں اور مجھ سے دلیل مانگے تو کیا کہوں فرمایا معبود جب زمین پہ جاؤ گے کہنا آنا میرات الحق میں اس حق کا آئینہ ہوں ایک آتا ہے سونے 10 سے صحیح کتھو تک گیا میرے محبوب نے فرمایا میں سدرہ پہ گیا دوسرا ہے کہاں گئے فرمایا اس سے آگے گیا تیسرا ہے کہاں گئے آگے چلتے چلتے ابو بکر آگئے سونے 10 سے کتھو تک گئے ہو تو کی بیک کے آئے ہو فرمایا ابو بکر پوچھنے والا تو ہے بتانے والا میں ہوں سن رہے تو ربی فی آسن سورہ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت ہی بیک کے آیا ماں میں اپنے رب نو سونی صورت ہی بیک کے آیا توجہ میرے پر رکھے ہو سوا لاکھ نبی سن کے گواہی دیتی مندر ہے ہن جدوں اس گواہیوں تو بعد او نبی آ گیا جس آکھا میں تک کے آیا ماں ہن اس نبی تو بعد کوئی آ کے آکھے کہ میں بھی نبی ہاں سمجھ نہیں آئے وہ بول دے نہیں پہ آکھے میں بھی نبی ہاں ہن اسا کی کرنا ہے لا لینا لتر سمجھ نہیں آئی وہ بول دے نہیں پہ قادیانیت دے بارے کو نرم گوشا وہ بول دے نہیں پہ کائنات کی سب سے پلیت ترین چیز کا نام قادیانی ہے وہ بولتے صحیح نا سب تو بڑا گند قادیانی ہے لال و لتر تے دے مار تے 4.5 کرو آکو ساڑھے کل او نبی آیا جس آکھیا میں تک کے آیا کانے تو دفعو ساڑھے روڈا تے ایک لائٹ آلا ٹرک کوئی نہیں چلن دینا تو نبوت نبیاں چاہ کے تادا میں نبی ہاں او بولتے جائیں نا کسی کانے دی گنجائش او بولتے جائیں توجہ ایک اور گل کر دی آخری گل ویسے میں کرنی نہیں سی قربانی کرنی ہوئے کسی بندے نے جانور ذبح کرنا ہوئے تو مولوی کو آ جائے بھئی جانور ہے میں ذبح کرنا تے یہ اکھن چکانا ہے تے کان کٹے آس تے سنگ بھی ایک بجے آس تے کہ قربانی لگ ویسی کیوں بھئی وہ کانا بھی ہے تے
اکھ بھی کوئی نہ سنگ بھی کوئی نہ کن بھی کٹیا. چلو جی سنگ بچے ویسے کن کٹیا لگ ویسی. اچھا جی اگر سنگ بھی پورا تے کن بھی پورا اکھ کوئی نہ لگ ویسی. بھائی توجہ نہیں کی تھی تساں. او بھائی نبیاں دے نا تے قربانی کرنی ہوئے, سنت نبیاں دی ادا کرنی ہوئے, رب کانا جانور برداشت نہیں کردا. آئے کانا جانور برداشت نہیں کردا. کانا جانور انہاں دے نام واسطے, انہاں دی سنت ادا کرن واسطے رب کانا جانور برداشت نہیں کردا تے نبیاں وچ کانا نبی برداشت کرے گا. آئے 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 سمجھ آئی کی کوئی نہیں. اس واسطے میرے بھائی میرے محبوب علیہ السلام دی جڑی سونی خاتم النبیین دا مرتبہ ہے, اس سے اتنے کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کرے تے جیڑا او دی حمایت کرے, جیڑا او دی حمایت کرے. اساں حمایت کرنے والے تے بھی لعنت کراں تے قائدیانیاں تے بھی بے سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. جیڑا آکھے اے ساڈے بھرا نے ساڑھے نزدیک بتا معاملہ بھی وہی ہے. قادیانی سارے کے سارے کافر آکھو, قادیانی سارے کے سارے مرزائی بھی سارے کے سارے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. اس واسطے اپنے عقیدے درست کرو. میں تقدہ پہن جدے چہرے بھی بنے پہنتے جڑے ہسنا پہن سر چھپا کہ اللہ کرے تو اور تھلے تر کر. تو انہوں نہیں پتہ کہ اس موضوع میں کتنا سیریس بیٹھے ہیں. تو انہوں دی حساسیت دا نہیں پتہ. میں مزید اس سے کہنا کچھ نہیں چاہتا. تو انہوں پتہ ہے میں 5 سال ہو گئے ممبر تے میں ہر چہرے نو پڑھے ہوندا ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. اس واسطے اس حساسیت کو سمجھو اور اس معاملے کو سمجھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جاؤ تو فرشتے لمحہ کر کے بہترن اتھے پھر آنکھوں کہ نہیں 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 ہم ایسا نہیں کرتے تھے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان گیا. آج مصطفیٰ کا غلام بن. اقبال کیا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے. آج جیڑا بندہ قادیانیہ دا کوئی یار ہوئے کوئی بھی ہوئے زید بکر ہوئے سانو کسی نال کی کر دے. یاد رکھو جدوں بھی کسی نال تعلق بناؤ, رشتہ بناؤ, ناتا تعلق جوڑو تے پہلے پوچھ لو تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے. اس واسطے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے عقیدیاں صاف ستھرا رکھو. اے جہان 4 دیہڑے گزر جاسی, گلو جانا تھے روز کتنے جنازے پڑھ کے آندے ہو. لیکن کسی عالم کو پوچھو بھاجی سی, بڑا نمازی سی, متقی سی, پارسا سی, آخری وقت زبان تے کلمہ جاری کوئی نہیں ہویا. ہن او دی نجات ہے کہ کوئی نہیں. سمجھ آ رہی میری گل کہ کوئی نہیں. اس واسطے یاد رکھو عقیدے کی حساسیت کو سمجھو, اور یہ ہمارا ریڈ زون ہے مصطفیٰ کی ذات. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں. اس کو جو بھی کراس کرے گا گنجائش نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. تو انہوں اجے تک یہ حساسیت نہیں اندازہ نہیں. اور قادیانیت دیاں تسی جا کے نا نیٹ تے یوٹیوب نو کھولے تو یونس گوہر نے یونس الگوہر نو سنیو تے وغیرہ وغیرہ نو سنیو تو تانوں پتہ لگ سی کہ بکواسات کی پہ کر دینے. تسی اتھے بیٹھے ہو اپنے نے خلاف, تانوں نہیں پتہ کہ تہاڈے خلاف کیڑی زہر اگل رہے ہیں. اللہ معافی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو ان شر تو محفوظ رکھے اور سانو عقیدہ ختم نبوت زندہ بھی رکھے اور اسی طرح ساری موت بھی آئے. اللہ تعالیٰ حضور دے صدقہ سانو استقامت نصیب فرمائے. تاجدار ختم نبوت بار علی بھی اچھا ہو, بار آخر بندے تک بالکل جڑا سامنے نہیں اپنے آپ کو خدا نو حاضر ناظر سمجھ کے, تاجدار ختم نبوت.
جیڑا بندہ ہاتھ نہ چاہے اس نو بالکل میری طرف اجازت انہوں آکو تو کتھے آیا بیٹھے ہاں جا او دے ٹر جا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے وما علی البلاغ